بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج جو ہم وہی فیمنسٹ تھیمز پر گفتگو کریں گے، اور یہ جیسے ایک سلسلہ سا چلے گا کچھ نشستوں تک، تو اس کی تمہید کے طور پر کہ ہمیں فیمنزم کی سب روایتوں کو، جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور جن کی ڈومینز بھی الگ الگ ہیں، ان سب کو کوشش کریں گے کہ ان سب پہ نظر ڈالیں اور اس پر اپنے موقف کا اظہار کریں۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم وہ پرسپیکٹو پہلے بتا دیں جس پرسپیکٹو میں ہم فیمنزم کو، چاہے وہ ایکٹیویزم کی شکل میں ہو، چاہے وہ فلسفے کی صورت میں ہو، مطلب اس کی تمام شکلوں پر گفتگو کریں گے۔ تو یہی ہماری تہذیب کے مسائل کی بڑی وجہ، بحرانوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کے سامنے، سچویشنز کے سامنے وہ پوزیشن نہیں لیتے جو پوزیشن لیے بغیر ہم نہ اس چیز کو اچھی طرح مثبت انداز سے قبول کر سکتے ہیں اور نہ مفید اور نتیجہ خیز انداز میں اسے رد کر سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کس پوزیشن سے، کس غرض سے اور کس لاجک کی بنیاد پر اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور بہت بڑی باتیں ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کس ورلڈ ویو میں کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چاہے جو سمجھ لیں کہ ہمارا ورلڈ ویو ہے یا ہمارا پرسپیکٹو ہے، تو اس میں پہلی بات یہ ہے، مطلب وہ پرسپیکٹو قائم ہوگا ایک سوال کے جواب پر، اور وہ پرسپیکٹو فراہم کیا ہے ہمیں ہماری تہذیب نے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارا تصور انسان جینڈر بیسڈ نہیں ہے، یعنی جو آئیڈیا آف مین ہے، تو یہاں جو مین ہے یہ مذکر نہیں ہے اور مؤنث بھی نہیں ہے۔ تو ہم بعد میں، یعنی اس آئیڈیا کی جو عملی اور تاریخی اور بایولوجیکل مینیفیسٹیشنز ہیں، یعنی جینڈر مینیفیسٹیشنز ہیں، ہم اس کو ہمیشہ اس ٹرانسینڈنٹ آئیڈیا کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یعنی کسی کا عورت اور کسی کا مرد ہونا اس کے لیے بائنڈنگ حقیقت نہیں ہے، وہ اس کے بایولوجیکل سسٹم کی بنیاد تو ہے، لیکن کیونکہ انسان جو ہے وہ محض بایولوجیکل بینگ نہیں ہے، بلکہ بایولوجیکل اسٹیٹ آف بینگ جو ہے وہ اس کی پہچان بھی نہیں ہے، اور اس کے تعارف میں بہت ہی آخر میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا کہ یہ ایک جسمانی وجود ہی رکھتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جینڈرز کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے آخر میں ہمارے بارے میں یہ کہا جائے، سب بتانے کے بعد، کہ یہ مرد ہیں، یہ عورت ہے۔ ایک اس بات کو سمجھ لیں، ہم جب بھی عورت اور مرد پر اپنے پرسپیکٹو سے گفتگو کریں گے تو اس میں عورتوں اور مردوں کا جو جینڈر ڈیوائیڈ ہے اس کو اپنے لیے بائنڈنگ نہیں بننے دیں گے، ورنہ یہ کہ ہم اپنے تصور انسان سے
متعلق رہنے کی تمام گنجائشیں اور تمام راستے گنوا بیٹھیں گے، ہم اپنے تصور انسان سے وفادار نہیں رہیں گے۔ تو اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کیا ہے، وہی ہمارا پرسپیکٹو ہوگا، کیونکہ پرسپیکٹو جو ہوتا ہے نا، یا مطلب ورلڈ ویو جو ہوتا ہے، وہ انفرادی نہیں ہوتا، وہ بائنڈنگ ہوتا ہے، وہ میرے سوچنے کے عمل پر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے، وہ میرے اعمال کو خیر اور شر میں تقسیم کرتا ہے اور مجھے وہ ماننا ہے، ورنہ ہیومن کلیکٹیو آرڈر کسی بھی صورت میں نہیں چل سکتا، اور انفرادی نفس کا وہ نظام جس کا زیادہ تعلق شعور سے ہے، وہ گویا وجود ہی میں نہیں آ سکتا، یعنی پھر میں نفس حیوانی بن کر رہ جاؤں گا، اور انسان ہونے کی جو بنیادی ترین پہچان ہے کہ میری جبلت میرے ذہن کے تابع ہے، میرے ذہن کے مانے ہوئے عقائد کے تابع ہے، اور میری تہذیب میں اسٹیبلشڈ اقدار کا پابند ہے۔ تو ان سب تحدیدات کے بغیر نہ شعور بن سکتا ہے، نہ وجود معنی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ مطلب مجھ پہ اور آپ پر جبر نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی موجودہ تنگ حجرے وجود سے نکال کر میرے وجود میں ایک ایسی وسعت کو دریافت کروا دیتی ہیں جس وسعت کو میرا جینڈر، میرا جسم، میرا بایولوجیکل امتیاز سہار نہیں سکتا۔ اور مجھے یہ بایولوجیکل جو امتیاز ہے، یہ جو جینڈر کا فرق ہے، یہ ایک امتحان کی طرح فیس کرنا ہے، اپنے آپ کو اس میں کھپا کر دوسرے جینڈر سے لڑنے یا نہ لڑنے کا فیصلہ نہیں کرنا، تو بلکہ ہم جینڈرز یعنی جسموں کے درمیان انٹریکٹیو جو نظام ہے تعلق کا، وہ بھی جسمانی نتائج تک محدود نہیں ہے، وہ بھی بایولوجیکل اغراض تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک جیسے جسمانیت کا ایک آرڈر جو مردوں میں ہے، جسمانیت کا دوسرا آرڈر جو عورتوں میں ہے، یہ دونوں مل کر جو ہمارے وجود کا ذہنی، روحانی، قلبی اور حقیقی نظام ہے، اس کی طرف اٹھنے کی طاقت فراہم کرتے ہیں۔ جسم کا صرف اتنا مقصد ہے کہ یہ اپنی جبلتوں سے، اپنے جذبات سے، اپنی صحت کے اور قوت کے احوال سے مجھے روحانی سفر کے لیے درکار قوت فراہم کرتا رہے۔ اور دوسرا مصرف جسم کا یہ ہے کہ وہ مجھے ہمبل رکھے، یعنی جسم کی افادیت ہی یہ ہے، جسم کا حیوانی تناظر، جسم کی حیوانی بناوٹ ختم ہی اس طرح ہوتی ہے کہ مجھے پست درجات زندگی سے جو ہے وہ ایک مماثلت جو دی گئی ہے، میں روحانی وجود ہوں مگر اسے جسم میں رہنا ہے۔ تو وہ اس لیے ہے کہ روحانیت میں کیونکہ ایبسلیوٹنس زیادہ ہوتی ہے، گرینڈر زیادہ ہوتا ہے، روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور مجبوریاں بالکل نہیں ہوتی،
تو اس کی وجہ سے میں اپنے بارے میں اپنے وجود کی ایک انتہائی ضروری ڈائمنشن نہیں بلکہ اپنے وجود کے انتہائی بنیادی ایسنس کو سے غافل ہو کر، جیسے خود پسندی، خود اعتمادی، منفی نوعیت کی، اور پوری جو ہائرارکی آف بینگ ہے اس میں جو میری جگہ طے شدہ ہے، اس جگہ سے بالکل، اس جگہ پر بالکل اکتفا نہ کروں اور اپنے آپ کو اس سے بڑے مقام وجود کا مستحق سمجھوں اور وہ اٹیمپٹ کروں، یعنی اپنی منزل بھی غلط کر لوں، اپنے راستے کو بھی ٹیڑھا میڑھا کر لوں اور اپنی سواری سے بھی دستبردار ہو جاؤں، مطلب پھر وہ یہ جسم میری سواری کا کام نہیں کر سکے گا۔ تو جب میں اپنی روح کو، اپنے شعور کی جو ہائر انٹلیکچول اسٹیٹس ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر ایک جیسے مکمل ہونے کا، چیزوں سے اشرف اور افضل ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس ایسا ہے کہ اسے انکسار کی رسمی لاجک استعمال کر کے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی موجودگی میں انکسار، ہیوملٹی وغیرہ یہ محض دکھاوا ہوگی، دکھاوا ہی نہیں بلکہ آپ جتنا اپنے آپ کو ہمبل شو کرنا، کلیم کرنا یا محسوس کرنا چاہیں گے، اتنا یہ آپ کے اس وجودی تکبر میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ تو جسم مجھے اس لیے ملا ہے کہ یہ مجھے اپنی یعنی حقیقت وجود کے سامنے یہ مجھے میری اوقات میں رکھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ میری حقیقت اس باڈی آئی ایمنس سے باہر ہے، اور یہ جسم میرا جسم ہے، میں مطلب میں جسم ہوں۔ تو اور میں ہوں کہنے کا کوئی مطلب نہیں رہے گا جب تک میری خودی میں، میرے میں ہونے میں یہ جسم نہ شامل ہو۔ تو اب یہ میرے تصور انا کو، میرے اپنے تصور کو بیلنسڈ حالت میں رکھتا ہے، کیونکہ انسان تضادات سے بنا ہوا ہے، تضادات سے اوپر اٹھ سکنے کی صلاحیت کے ساتھ۔ تو تضادات سے اوپر اٹھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں ان تضادات کا انکار کر دوں، یہ بھی نہیں ہے کہ میں ان تضادات کو گویا اپنے اندر سے کھرچ کر پھینکنے کی کوشش کروں۔ تضادات سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر اپوزٹ کو دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیا جائے، یعنی رات کی وجہ سے دن زیادہ قابل قدر ہے۔ تو اس طرح اپنے تمام عناصر تضاد کو میرے لیے ضروری ہے کہ میں آتھینٹیکلی موجود ہونے کے لیے، میں ذہنی وجود کی حیثیت سے، میں روحانی خودی کے مقام سے ان کو ایک دوسرے کے لیے مفید بناؤں، حتیٰ کہ ان کے ٹکراؤ کو بھی مفید بنا لوں، مطلب ان کے درمیان جھگڑا اور تضاد نہ ختم کروں بلکہ اس جھگڑے اور تضاد کو اپنے وجود کی حقیقت کے ادراک اور اس حقیقت کی پریزنس میں رہنے کے احوال کی مدد سے اپنے لیے مفید بنا لوں۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اس بات
کے بعد یہ کہنا ہے کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں انسان ایز سچ پر، یعنی الانسان پر، تو وہ جیسے عرض کیا کہ وہ جینڈر میں نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی شے مکان و زمان کے اثر کو قبول نہ کرے وہ جینڈر لیس ہوتی ہے۔ جینڈر ٹائم اور اسپیس کے اثرات ہیں۔ اسپیس بائیولوجی ہے میری، اور ٹائم جو ہے وہ میرے سفر، میرے آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کا پیمانہ ہے۔ تو ٹائم میرے اندر حرکت وجود پیدا کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ قوام وجود پیدا کرتا ہے، اسپیس۔ تو ہم جب بھی بات کریں گے تو ہم اپنے اوریجن کی روشنی میں اور اپنے مقصود پر نظر رکھتے ہوئے خود کو دیکھیں گے، یعنی ہم ایک کانٹیکسٹ میں ہیں، اس کانٹیکسٹ کو نظر انداز کر کے ہم ایک مہمل ایبسرڈ وجود ہیں۔ ہم گویا نتھنگنیس کے وہ قیدی ہیں جنہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ نتھنگنیس میں ہیں، وہ ایبسرڈیٹی میں ہیں۔ تو یہ کوئی مطلب مذہبی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہماری کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ہی تک محدود ہو، یہ قانون ہستی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ شے کا علم مکمل ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ پر جس کانٹیکسٹ میں، جس وجودی سیاق و سباق میں آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کانٹیکسٹ کبھی نام سے طے ہوتا ہے، کبھی اس شے کے مقام سے طے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک میرا نون وہ ایک گیون کانٹیکسٹ میں نہیں ہے، یعنی وہ کوئی کوگنیٹو کانٹیکسٹ نہیں ہے، وہ گیون ہے، فطری ہے اور تہذیبی ہے، اور میرے شعور نے جن مسلمات کو اپنے لیے قبول کر رکھا ہے ان مسلمات میں رکھا ہوا کانٹیکسٹ ہے، تو میں اسے تبدیل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، اسے تخلیق کرنے کی قوت نہیں رکھتا۔ تو یہی تو انسان کی بڑی معنویت ہے کہ یہ وجود کے بائیولوجیکل جبر کو نگیٹ کر دیتا ہے، اس کی تلافی کر دیتا ہے، بلکہ اس کی حقیقی اور مثبت تکمیل کر دیتا ہے ایک روحانی کشش سے، یعنی بلند تر حقیقت وجود کی حکومت قائم کر کے اپنے آپ کو مٹی کا محکوم ہونے سے بچاتا ہے۔ تو یہ ہے پرسپیکٹو، یہ کانٹیکسٹ ہے، یہی ورلڈ ویو ہے ہمارا کہ ہر شے اپنی حقیقت پر قابل اعتبار اشارہ کرے، وہ حقیقت جو اس کی ہم وجود نہیں ہے، وہ حقیقت جو انفرادی نہیں ہے، وہ حقیقت جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب یہ اٹھان ہے نا آدمی کی، کیونکہ شعور کا مطلب ہی یہ ہے کہ آئی ایمنیس سے بیانڈ آئی ایمنیس میں پہنچنے کی قوت۔ شعور کی یہ ایک ڈیفینیشن کہی جا سکتی ہے۔ تو انسان وہ ہے جو آئی ایمنیس کے کسی بھی فیز کا قیدی نہیں ہے، باقی سب چیزیں تھنگنیس یا جو بھی ان کی آئی ایمنیس فرض کر لیں اس کی پابند ہیں۔ تو جب ہمارے وجود کا خمیر ہی آئی ایمنیس سے بلند ہوتی رہنے والی صلاحیت کے ساتھ گوندھا گیا ہے،
تو پھر یہ جینڈر وغیرہ یہ سب جو ہے اس میں اپنے آپ کو پورا کا پورا کھپا لینا اور اپنے سارے دکھ سکھ اسی تفریق یا تصادم سے وابستہ کر لینا اور اپنے تمام تصورات کے پر کاٹ کر انہیں جسم کے پنجرے میں قید کر دینا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ دانش مندی تو دور کی بات ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو یہ تو گویا انسان ہونے سے منہ پھیرنے کا عمل ہے، اپنے انسان ہونے کا انکار کرنے کا عمل ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم جینڈر لیس ہو کر، یعنی ہم جیسے کہا جاتا ہے نا، آدمی ایک سیلف ہے سیلف لیسنس کے جذبے کے ساتھ، آدمی سیلف ہوڈ ہے بے خودی کے احوال کے ساتھ، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو اس سے ہم مختلف طرح کی گھٹن میں مبتلا رہنے سے بچ جائیں گے اور اپنی جو ہم مسلسل توہین و تحقیر کرتے جا رہے ہیں مختلف عنوانات سے، اس سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی انسانوں کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہو جائے، ان کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے، یعنی جینڈرز کا فرق، ہم بالکل ٹھوس کر کے ایک دم اسی بات پہ آتے ہیں کہ انسان کی جسم کے ساتھ بسر ہونے والی زندگی اور جسم ہی میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا میدان بننے والی دنیا میں اگر کوئی جھگڑا چھڑ جائے دو جینڈرز میں، تو اس کا حل کیسے نکالا جائے گا؟ کیونکہ جھگڑا انصاف کو فنا کر دیتا ہے۔ تو اب کیونکہ لڑائی میں یہ چیز ضروری ہے نفسیاتی طور پہ کہ میں پورا صحیح ہوں وہ پورا غلط ہے، میں پورا مظلوم ہوں وہ پورا ظالم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے ایک وہ مطلب ایک یہ جہالت بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جھگڑا پھیلا ہوا ہے، اس جھگڑے کو لگتا ہے کہ اب انسان ہونے کا، انسانیت کا مستقبل اس جھگڑے سے وابستہ ہو کے رہ گیا ہے کہ دیکھو کون غالب آتا ہے، تو ہم انسانیت کا ایک نیا سانچہ یا نظام بنائیں گے۔ اب دنیا کو اس طرح کے جھگڑوں نے اس تعطل میں ڈال دیا ہے، اس ذہنی اور وجودی سسپینشن میں ڈالا ہوا ہے۔ کبھی آپ غور کر کے دیکھیں کہ تھیوری میکنگ غائب ہو چکی ہے، زندگی کے بارے میں تصورات کی گہرائی فنا ہو چکی ہے، اپنے آپ اپنا غیر ہونے کی ارج اور اس کی خواہش اور اس کی قوت یہ سب فراموش ہو چکی ہے، اور پھر اپنا سیلف ہوڈ جو ہے وہ میرے ذہن میں وہ جانوروں جیسا رہ گیا ہے، ایسا جانور جو فلسفہ پڑھ اور پڑھا سکتا ہے، بس ہے وہ جانور۔ تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ انہوں نے جھگڑے کو فیصل کرنے یا جھگڑے کو بھی مفید بنانے اور جھگڑے کا منصفانہ فیصلہ کرنے کے لیے جو ٹرانسینڈنس درکار تھی، اپنی موجودہ سچویشن سے بلند ہونے کی بلند ہونے کی جو امنگ تھی وہ درکار ہوتی ہے نا۔ جھگڑا کہاں ہے؟ میز پہ جھگڑا ہو رہا ہے، اگر میز پر دو لوگ لڑ رہے ہیں تو پھر انہیں چھت پہ بھیج دو تو میز کا قضیہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی جس چیز پہ وہ جھگڑ رہے ہیں اس چیز کو گھٹیا بنا دو انہیں بلند کر کے،
تو جیسے ہی وہ اپنے اندر موجود بلٹ ان بلندی کو ایکسپیرینس کریں گے، ویسے ہی انہیں اپنے اوپر شرم آئے گی کہ ہم کس چیز پر ایک دوسرے کا دشمن ہونے کی تیاری کر رہے تھے، یا ایک دوسرے سے مختلف رہنے کے لیے کس گھٹیا امتیازات کا سہارا لے رہے تھے۔ تو ہمارے نزدیک جب بھی عورت، مرد یا کسی کمزور، مضبوط، دولت مند، امیر، ظالم، مظلوم، جو بھی تضادات ہیں اور جن میں ایک خیر ہے دوسرا شر ہے، اس طرح کے جو تضادات ہیں، وہ جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن پیدا ہوگی جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ضروری ہو جائے گا، تو وہاں ہم ظاہر ہے خود جج نہیں بنیں گے۔ جج جو ہے وہ ہم سے باہر ہے۔ اگر آپ ریلیجس ہیں تو وہ خدا ہے، اور اگر آپ ریلیجس نہیں ہیں تو وہ تہذیب ہے۔ تو اس کی روشنی میں فیصلہ ہوگا، اس کی روشنی ہی میں یہ لوگ اپنے آپ کو ری پوزیشن کریں گے یا درست جگہ پر لے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی ایسے جھگڑوں کی جو جیسے اب ہے کہ عورت اور مرد۔ تو پہلے عورت اور مرد کا جو جھگڑا وغیرہ تھا وہ لوکل ہوتا تھا، اس کی بناوٹ لوکل ہوتی تھی، اور وہ زیادہ تر اس کی بناوٹ جو ہے نا وہ گھریلو قسم کی ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ بہت فلاسفائز کر دیا گیا ہے۔ اب یہ گویا ایک نئے اسلوب وجود کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس جھگڑے کو بڑھا کر۔ تو اس پہ ہمیں غور کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ جو میں نے بات کی کہ ہم سے اگر کوئی کہے کہ عورتوں اور مردوں پر ان کی حقیقت کی روشنی میں بات کرو، ان کے اقداری وجود پر بات کرو، بایولوجیکل وجود پہ تک محدود نہ رہو، تو میں یہ کہوں گا کہ ایک انسان ہے، ایک ہے، پھر اس کی دو تقسیم ہوئی، اسی ایک کے دو ہوئے، ہے وہ ایک، وہی ایک دو ہو گیا، تو ایک مؤنث انسان ہے، ایک مذکر انسان ہے۔ تو اب مؤنث اور مذکر کا امتیاز بھی جبری ہے، لیکن انسان کی جو ان دونوں میں وحدت مشترک ہے اس کا جب تک میں لحاظ نہیں رکھوں گا، اسے جب تک تذکیر و تانیث پر غالب نہیں رکھوں گا، اس وقت تک میں ان دونوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اور ان دونوں کے درمیان در آنے والے کسی بھی تنازع اور تضاد کو حل کرنے کا سرا ہی نہیں ملے گا، کیونکہ اب یہ تو عورتیں تو خود جج بن گئی ہیں، تو اور مرد ایک زمانے تک جج بنا رہا، تو یہ سب جو ہیں وہ انسان کے آرڈر کو کرپٹ کرتے رہے، اس میں خلل ڈالتے رہے۔ تو اب تک جو ہے یہ کام مردوں نے کیا ہوا تھا، اب وہ کام زیادہ بھیانک انداز سے عورتوں نے شروع کر دیا، تو یہ پورا اس میں ہمارا وہ ہے۔ اب یہ میں اصرار سے کہوں گا کہ میں اپنے مزاج، اپنی نفسیات، اپنی طرز فکر اور اپنے تصور انسان کو اپنی تہذیب سے آرگینک انداز میں اخذ کرتا ہوں، میں انہی چیزوں سے بنا ہوا ہوں، تو اپنی تہذیبی بناوٹ کا انکار کرنا جانور بننے پر اصرار کرنا ہے۔ تو کہیں تو ظاہر ہے کچھ باؤنڈریز تو ہوں گی نا، کچھ پابندیاں ہوں گی، کچھ مجھ پہ میرے فائدے کے لیے جبر ہوگا،
تو اب وہ پلاسٹر میرے ہڈی ٹوٹ جائے تو پلاسٹر میرے ہاتھ کو ہلنے نہیں دیتا، تو وہ ایک پہلو سے جبر ہے، دوسرے پہلو سے وہ میرے نقص کا علاج ہے۔ تو آدمی ناقص رہ جاتا ہے اگر اس کا ایسنس نظریاتی اور اقداری نہ ہو، اس کا ایسنس اخلاقی اور روحانی نہ ہو۔ آدمی کی تکمیل انہی دونوں کی بیداری اور مسلسل ترقی والی حرکت سے وابستہ ہے، اس سے مشروط ہے۔ اس بات کو میں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں جب بھی دیکھوں گا کسی چیز کا صحیح یا غلط ہونا، یا کسی چیز کا ترقی یافتہ یا زوال یافتہ ہونا دیکھنا، تو میں ہمیشہ انسان کے اخلاقی اور اس کے روحانی ایسنس کے سیاق و سباق میں دیکھوں گا کہ یہ جتنا اس سے مناسبت رکھتا ہے اتنا ٹھیک ہے، ورنہ یہ ترقی تو چیزوں نے کی ہے نا، ہم نے تھوڑی کی ہے ترقی۔ تو ترقی ہو یا تنزل ہو، دونوں کو جانچا جائے گا میرے اخلاقی ارتقاء یا زوال سے، چیزوں سے تھوڑی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ایک تو یہ بات طے رہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری ایک انسان حقیقت میں میٹافزیکل ہے، صورت میں فزیکل بھی ہے۔ مطلب اور صاف کر کے کہیں تو انسان اپنی ریئلٹی میں اٹل ہے، چینج لیس ہے اور کلر لیس ہے، اور اپنی فارمیشن میں، اپنے جسم میں یہ جو ہے یہ مطلب وہ اس میں یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایک دوسرے سے ممتاز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جسم مجھے جو ہے وہ میری حقیقت کی میٹافزیکل تاثیرات، جنہیں کبھی روحانی تاثیر کہا جاتا ہے، کبھی لاشعوری ایفیکٹس کہے جاتے ہیں، تو بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے، اگر میرا جسمانی وجود میرے اوپر میرے حقیقت کے بادل سے برسنے والی بارش سے مسلسل شرابور ہونے کی حالت میں نہیں ہے، تو میں نے جسم کو کسی جانور سے ادھار لیا ہے، اس جسم سے جڑی ہوئی ہیومینٹی کو کھرچ کے پھینک دیا ہے۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہر چیز پہ لوگ حساس بہت ہیں، اور مغرب کے اثر سے یا اور دیگر اثرات سے اب جیسے اتھارٹی کا انکار شروع ہو گیا ہے۔ اب ہر مدعی چاہتا ہے کہ وہ دعویٰ بھی وہ کرے اور منصف بھی وہ بنے۔ تو اب یہ سب چیزیں جیسے ماننے سے ایک بڑے پروجیکٹ کو مکمل کرنے کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے مجھ پر، کوئی بھی۔ میرا فرضی سیلف میرے واقعی سیلف پر کے لیے بائنڈنگ یا کوئی ریفرنس بھی نہیں ہے۔ تو اس ماحول میں سب لوگ بہت حساس ہو گئے ہیں، اور اس میں تازہ ترین گلوبل حساسیت یہ جینڈر کے مسئلے پہ ہو رہی ہے۔ یعنی جینڈر کا مسئلہ صرف فیمنزم کے عنوان سے نہیں اٹھایا جا رہا، بلکہ اور بہت سارے عنوانات ہیں جو اس مسئلے کو زندہ رکھنے کی اور بلکہ بالکل حاوی کر دینے کی کوششوں میں ہیں، کہ ایک جینڈر دوسرے جینڈر سے یا تو اپنے امتیازات اپنے جسمانی حدود میں رہتے ہوئے ختم کر دے، یا پھر ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہو جائے۔ فنا تو کر نہیں سکتے۔ تو اب اس پورے ماحول میں ہمیں
ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خود ہمیں کیا پوزیشن لینی، کیونکہ ہمارا کلچر یا تہذیب یا ذہن یہ کشکول ہے۔ ہم نے اپنے ذہن کو، اپنی تہذیب، اپنی معاشرت، سب چیزوں کو کشکول بنا لیا ہے، کیونکہ ہم نے ویسٹ کے یا جدیدیت کے تصور کامیابی کو اٹل حقیقت بنا لیا ہے۔ ہم نے ان کے تصور آزادی کو بندگی کے پورے نظام سے متصادم ہونے کے باوجود دل و جان سے قبول کر رکھا ہے۔ ہم نے ذہن کے اچھے برے ہونے کے معیارات ان سے اخذ کر رکھے ہیں۔ ہم نے علم کی ڈیفینیشنز ان سے لے رکھی ہیں۔ ہمارا تعلیمی، انصاف کا، سماجی، حکومتی، ریاستی غرض کوئی انڈیویجول اور کلیکٹیو اسٹرکچرنگ کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس میں ایک اینٹ بھی ہم نے اپنے بھٹے میں بنائی ہو۔ تو بالکل پیراسائٹل وہ ہے، تو تابع محض ہیں، تابع محمل ہیں، جو یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ جو قبول کر رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو قبول کرنے کے لیے کون سا پرسپیکٹو رکھنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بس وہ جو ویسٹ جدیدیت کے 2-3 نعرے تھے نا، کہ انسانی مساوات، غیر مشروط آزادی فرد کی، اور کسی بھی ماورائے انسان اتھارٹی یا کمانڈز کا مکمل انکار، لا تعلقی کی شکل میں، کبھی بغاوت کی صورت میں۔ تو یہ سب چیزیں جنہوں نے جدید ویسٹ کی تعمیر میں بنیادوں کا کردار ادا کام کیا ہے، یہ چیزیں ہم اپنے یہاں جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی طرح درآمد کیے چلے جا رہے ہیں، بلا سوچے سمجھے۔ مطلب ہماری محرومی کا یہ حال ہے کہ ہمارے جذبات، تصورات نہیں، افکار اور خیالات نہیں، ہمارا احساس اور ہمارے جذبات کا پورا جو نظام اور انداز ہے، یہ ہم ان سے لے چکے ہیں۔ مطلب ہمارے محسوس کرنے کا یعنی ہمارے اندر کسی احساس کا پیدا ہونا یا کسی جذبے کا بیدار ہونا، وہ اپنی اوریجنل کیفیت کے ساتھ رہ ہی نہیں گیا۔ ہمارے لیے ہر جذبہ جو ہے وہ جسم سے مشروط، ہر احساس جسم کی فرحت ہے، جسم کی فرحت یا تکلیف۔ تو ہر جذبہ جو ہے وہ سرکشی کا سا جذبہ ہے، اور پھر رفتہ، کیونکہ یہ بالکل ہمارے لیے اجنبی چیزیں ہیں نا، ہم جس تہذیب کے گارے سے بنے ہوئے ہیں، ہماری نفسیات، ہمارا ذہن، تو کیونکہ وہ ہمارے اس غلط فیصلے سے ہم آہنگ نہیں ہو پا رہا، وہ ہمارے افلاس کے باوجود اپنی موجودگی کا کہیں کہیں احساس دلاتا رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کہ اب ہمیں دیکھ کر یہ کہا جائے گا کہ دیکھو مشینیں بھی احساس کی صلاحیت رکھتی ہیں، مشینیں بھی جو ہیں وہ جذبات سے خالی نہیں ہیں، بس ہم اس طرح کی مشینیں بن کے رہ گئے ہیں کہ جذبے کا جو ایک آنچ ہوتی ہے جو دل کو سرگرم رکھتی ہے، وہ ہم نہیں محسوس کر پاتے، اور اسی طرح احساس کی وہ گہرائی ہوتی ہے جو آنکھوں کو بھی دھوتی رہتی ہے، دل کو بھی صاف کرتی رہتی ہے، وہ بھی مطلب بالکل ختم ہوتی جائے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم پہلے اپنے پڑوسی کی موت پہ روتے تھے، اب اپنے ماں باپ کی موت پہ نہیں روتے۔ تو ہمارا پورا نظام تعلق بالکل برباد ہو کر رہ گیا ہے، اس مطلب اپنے آپ کو کشکول بنا لینے کے نتیجے میں۔
اور پھر کشکول میں چیزیں تم بھرے ہوئے ہو اور اس پر اکڑ رہے ہو اس آدمی کے سامنے جو اپنی کمائی خود کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک طبقہ ہے جس کے کشکول میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں وہاں سے لے آیا، اور یہاں ایک آدمی ہے جو اپنی تہذیب کی اقدار سے، اس کے بنیادی تصورات سے ہم آہنگ رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ تو اس بیچارے کے پاس تو بس کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہی دکھانے کے لیے رہ گئی ہیں نا، تو وہ اس کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں پر جو طیب ہے، جو پاک ہے، جو جیسے عالم قدس کی زمین سے بنی ہوئی ہے، اس کو تم مذاق کا موضوع بناتے ہو، اسے حقارت کا نشانہ بناتے ہو، اس دولت کے مقابلے میں جو تم نے خیرات میں حاصل کی ہے۔ تو یہ اب ہمارے یہاں طبقاتی جو وہ کیا ڈائلیکٹیکل پیٹرن ہے، وہ اب اس طرح کا ہے کہ جو اپنے ہونے کو ذمہ داری بنانا چاہتا ہے وہ مفلس مانا جاتا ہے، اور جو اپنے ہونے کو جو ہے وہ بالکل ہونے کے تمام اپنی تہذیبی اور دینی اقدار سے فارغ رکھنا چاہتا ہے، وہ اونچا طبقہ ہے، وہ بڑا طبقہ ہے۔ تو جو پیراسائٹل معاشرے ہوتے ہیں وہاں کے طبقات بھی مصنوعی ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم لوگ یہ سب جھیل رہے ہیں۔ اب طبقے دو رہ گئے ہیں، یعنی دو رہ جائیں گے۔ اب دیکھیں وہ کب تک رہتے ہیں، وہ ہے مرد اور عورت۔ اب یہ صرف عورت نہیں، مطلب یہ جینڈر کا ایشو اپنی موجودہ صورت میں عورت کا اٹھایا یا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اس کی بنیادوں میں مردوں کی محنت بہت زیادہ شامل ہے، اور عورت کے تصورات میں تبدیلی کی ایک تاریخی جو ہے وہ کرونالوجی بنائی جا سکتی ہے کہ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ جب ہم دیکھیں گے نا فیمنزم کی تاریخ تو پتہ چلے گا کہ یہ بیج ڈالا گیا، یہ پودا نکلا، یہ درخت بن گیا، اب یہ پھل دے رہا ہے، اب اس کے پھل سوکھ رہے ہیں یا اور تازہ ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مطلب اس میں ایک تاریخی حرکت ہے جو قابل فہم بھی ہے اور احساس بھی کیا جا سکتا ہے اس کا۔ مردوں نے تو انارکی اور ایبسرڈیٹی پھیلانے کا ایک پروجیکٹ بنایا، کیونکہ انہوں نے جدیدیت سے کچھ امیدیں باندھی تھیں آزادی کے عنوان سے، تو وہ امیدیں ان کی پوری نہیں ہوئی، کیونکہ جدیدیت میں قانون کی جو وہ ہے، قانون کی حیثیت بہت مرکزی ہے، سرمایے کی حیثیت بہت مرکزی ہے۔ یہ دو چیزیں جیسے ان کے لیے لگامیں ہیں ان کی تہذیب کی۔ تو جب آزادی اور یہ سب پورا نہیں ہوا، آزادی کی جو انہوں نے امید باندھی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز دریافت کی گئیں۔ پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز کا مطلب ہے کہ انسان کی بھی اوور ہالنگ اور انسان کی دنیا جو اس کے جذبات سے لے کر اس کے افکار تک میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو بھی الٹ پلٹ کرنا۔ تو وہ پوسٹ ماڈرنٹی کا ایک آیا، تو یہ سب مردوں کا تھا کہ اس میں سے ایک ایجنڈا یہ تھا جو آج ہماری گفتگو سے مناسبت رکھتا ہے کہ جینڈر مفروضہ ہے۔ دیکھیں یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ جینڈر ایک عارضی اعتبار ہے جو مفروضے کے قریب قریب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی اس حقیقت سے خود کو جڑا رکھنے کے لیے جینڈر رکھنے کے باوجود جینڈر لیسنس رکھنے والی وحدت کو زندہ رکھتے ہیں۔ وہاں یہ سب تھوڑی ہے، وہاں تو یہ کہ جینڈر جسم پہ ظلم ہے،
اب آپ سمجھے نا، جینڈر ہمارے یہاں تو جسم کی ضرورت ہے، وہاں جینڈر جسم پر بھی ظلم ہے، اور عورت اور مرد کے بطور جسم ان کے درمیان جو بھی انٹریکشن ہے، اس انٹریکشن پہ جو قدغنیں روایت اور قوانین کے نام پہ لگائی گئی ہیں، بلکہ بایولوجیکل فیکٹس کے طور پر جو لگی ہوئی ہیں، ان سب کو توڑنا ہے، یہ کام مردوں نے شروع کیا۔ تو وہ آپ بہت سی باتیں ہیں جو میں مطلب کہنے میں جھجک محسوس کرتا ہوں، تو بہرحال اس سے جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ گئے۔ تو اب اس سے جہاں جینڈر جو ہے وہ بلر کر جائے، جینڈر کا امتیاز بلر کر جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سرے سے معدوم ہونے پر کمر باندھے ہوئے ہیں۔ تو ایک نیہلزم، ایک جو ہے وہ معدومیت کا جذبہ، اور حیوان کو اپنا آئیڈیل بنانا، حیوان بننے کو مقصد زندگی بنانا، یہ سب باقاعدہ فلسفیانہ تھیوریز کے طور پر باقاعدہ ایک کسی تحریک کے سلوگنز کی حیثیت سے مردوں نے شروع کیا ہے۔ تو اب وہ مرد وہ کر کے فارغ ہو گئے۔ یہ جو فیمنزم کی موجودہ صورتیں ہیں، پہلی والی نہیں، یہ جو موجودہ صورتیں ہیں جو یہی ایجنڈا لے کے اٹھی ہیں کہ جینڈر تو بس پرفارمنس ہے، کہ میں فیصلہ کر لوں میں عورت کی طرح پرفارم کروں گا تو کل مجھے عورت کہنا بھی ٹھیک ہے۔ تو جینڈر ایک پرفارمنس ہے۔ تو انہوں نے وہ جبر کا بھی قلع قبا کر دیا، جس جبر سے ہم پرٹیکولرائز ہوئے ہیں، ایک باؤنڈری میں آ کر قابل شناخت ہوئے ہیں، یعنی پازیٹیو اور نیسیسری جبر جو ہے اس کا بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم پر بلا وجہ تھوپ دیا گیا ہے کہ تم عورتیں ہو، مردوں نے تو اس چکر سے نجات حاصل کر لی ہے، اب ہم کریں گے۔ تو اب یہ ایک عجیب طرح کے ایک ایسی دھند میں ہم داخل ہو رہے ہیں جس دھند میں صرف عدم پروان چڑھتا ہے، وجود نہیں۔ مطلب ڈی ہیومنائزیشن کی آخری لہر، اب تک آخری لہر فیمنزم ہے، ڈی ہیومنائزیشن کی، یعنی انسان بننے سے دستبرداری کی۔ تو اب اس کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری مذہبی فکر فیصلے جو دیتی ہے وہ سنگ دلی اور بے خبری کے ساتھ دیتی ہے۔ مطلب ہمارے مذہبی تصورات جو قانونی یا اعتقادی کسی بھی نوعیت کے ہیں، ان میں جیسے کسی وجہ سے انسان دشمنی سرایت کر گئی ہے، تو قانون اس وقت تک قانون ہونا کوالیفائی نہیں کرتا جب تک اسے بنانے والا اور اسے نافذ کرنے والا نرم دل نہ ہو، تو مطلب انسان دوست نہ ہو۔ وہ قانون کا نفاذ اسی طرح کرے گا جیسے ایک باپ اپنے چھوٹے بچے پر کی تربیت کے لیے کچھ سختیاں، کچھ حدود مقرر کرتا ہے نا۔ تو ہم نے جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے عموماً، مطلب ظاہر استثناء تو ہیں، لیکن عموماً ہم نے مذہب کو ان لوگوں کے لیے بھی ڈراؤنا بنا دیا ہے جو میری طرح داڑھی وغیرہ بھی رکھنے پہ آمادہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی ڈراؤنا ہے۔ مطلب میرے لیے منظر ڈراؤنا ہے کہ کوئی موجودہ مذہبی لوگوں کی حکومت آ جائے یا نظام ان کے ہاتھ میں چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ مطلب ہر وقت ایک ایڈونچرزم میں، ایک خود پسندی میں، ایک سنگ دلی میں
اور ایک وہ ججمنٹلزم میں رہتے ہیں، اور یہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ رہنے کے عادی ہیں، تو خیر ان سے کوئی امید نہیں۔ تو اصل امید اب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر انسان ہونے کا جذبہ بیدار کریں، چاہے تعلیم کی شکل میں، چاہے ایکٹیویزم کی صورت میں، غرض کوئی بھی، یعنی ہم اپنی تہذیبی حساسیت کو بڑھائیں۔ تہذیب عصبیت پر چلتی ہے، یعنی اپنے مختلف ہونے پر اصرار کرتے ہوئے چلتی ہے، تو اس پہ ہم اصرار کریں، اور مطلب کہ وجود کا جو حقیقی آرڈر ہے نا، جس کو مذہب بھی تسلیم کرتا ہے اور انسان کے بارے میں، ان تہذیب کے بارے میں تمام علوم بھی اسے مانتے ہیں، تو اس آرڈر میں رہنا ہے، ورنہ کیاس ہے، انارکی ہے، ایبسرڈیٹی ہے، دلدل ہے، اندھیرا ہے، معدومیت ہے۔ تو اب اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم فیمنزم کے کچھ تھیمز جن پر ہمیں تنقیدی نظر ڈالنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا شروع کریں گے۔ تو اس دوران میں اگر ممکن ہو تو سیمون ڈی بوا، جو فرینچ مصنفہ ہے، سارتر کی سمجھیں بیوی تھی، تو اس کی کتاب سیکنڈ سیکس ضرور پڑھیں۔ وہ موجودہ فیمنزم کی سمجھیں بائبل ہے، وہ پڑھ لیں، یا اس کا کہیں خلاصہ وغیرہ دیکھ لیں، جیسا بھی اب پڑھنے کا شوق تو رہ نہیں گیا۔ بہرحال کچھ تھوڑا بہت اس کے تھیمیٹک اسٹرکچر دیکھ لیں، کوئی اس کا تعارف دیکھ لیں، لیکن وہ آپ لوگ دیکھ لیں نا، تو مجھے بات کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی، اور بہت سی باتیں مجھے اپنی زبان سے نہیں کہنی پڑیں گی۔ تو آج اتنی بات کر لیتے ہیں، اور اب اس وقت کسی کو کچھ اعتراض کرنا ہو، اختلاف کرنا ہو یا سوال پوچھنا ہو تو میں حاضر۔ جو ابھی حالیہ جو ہم لوگوں کے مذہبی لوگ ہیں، ان کی سچویشن کا آپ نے ذکر کیا، اس کی اگر ہم مثلا ڈیٹیلز کریں تو وہ بہت لمبی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ بہت ساری گفتگو میں بھی اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو میں وہ نہیں بولوں گی دوبارہ سے کویسچن کو تھوڑا رکھنے کے لیے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ کبھی کبھی نہیں آتی کہ ایسا ہوا کیوں ہے، مطلب اتنے زیادہ تعداد میں مذہبی لوگ اور اتنی زیادہ جہالت، اتنے مطلب یہ کیسے اتنا زیادہ کیسے ہو گیا سب کچھ، اور اس کا حل کیا ہے؟ یعنی کبھی کبھی بہت مطلب اپسٹ ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ٹیررزم ہوتی ہے نا، تو ہم اس کی پوری روٹس کو ٹریس کرتے ہیں کہ کس سٹی سے شروع ہوا، کیسے آرگنائزیشن بنی، کیا ہوا۔ تو اس کے اوپر بھی کوئی ایکیڈیمک اسٹڈیز ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی جہالت کا رجحان کیسے کیوں پیدا ہوا؟ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو کوئی لٹریچر بتا دوں تو وہ آپ مقدمہ ابن خلدون پڑھ لیجئے، لیکن جو میرا اپنا جو تجزیہ ہے، جو میری سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہم نے ایمان کی وجودی ماہیت، خدا کو ماننے کے نفسیاتی نتائج اور اللہ سے تعلق کی احساساتی سطح کو حاصل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، تو ہم نے ایک بہت بھیانک لا تعلقی خدا کے ساتھ، دین کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ برتی ہے، اور وہ یہ کہ دین ہو یا دین کی تعلیمات، احکام، یا خود اللہ، تو یہ بس زبان اور حافظے کے لیے ہے۔ حافظہ جو ہے وہ شعور کی ایکٹیویٹی جہاں معطل ہوتی ہے نا، تو وہ حافظے کے سپرد ہو جاتی ہے۔ تو اب اس کا جب مصرف نکلا تب اس کو جھاڑ پونچھ کے وہاں سے نکالیں گے۔
تو مذہب ہمارے حافظے میں، یعنی کاٹ کباڑ رکھنے والی جگہ، حافظے میں بھی اس جگہ پر وہ ہم نے دانستہ ایک اسکیم کے تحت طرح طرح کی نظام سازی کر کے اور معاشرے میں کی جو غیر انسانی تقسیم و تفریق ہے اس کو تقویت پہنچا کر ہم نے گویا اس پہ بالکل اسے مکمل کر لیا، ذہنی لا تعلقی کو، یعنی کہ اللہ کا نام میرے دماغ میں کوئی روشنی اور میرے دل میں کوئی حرارت نہیں پیدا کرتا۔ تو اس کا بس یہ سبب ہے دنیا، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے درمیانی دور میں بہت زیادہ حاصل ہو گئی تھی، یہ سمجھیں سپر پاور، سپر اکنامی، ہر طرح سے ایک برتر تہذیب تھے دنیاوی اصطلاحات میں۔ تو پھر اس سے جو ہے نا وہ پورا نظام احساس، نظام خیال اور مقاصد بدل گئے، اور مرغوبات اور مکروہات، یعنی مجھے کیا چیز پسند اچھی لگتی ہے اور کیا چیز اچھی نہیں لگتی، یعنی میٹھا اور کڑوا، اس کے درمیان ہم نے فرق دنیا کو مقصود بنا کر کیا۔ اس سطح پر دین ہمارے اندر اترا ہی نہیں کہ ہمیں اس کی بنیاد پر چیزیں اچھی لگیں اور چیزیں بری لگیں۔ تو لفظ 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 بس جس کے معنی کلیشے بن گئے، ہماری بے توجہی سے تمام دینی اصطلاحات کلیشے بن گئیں، ہماری غفلت سے، ہماری بے وفائی سے اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مطلب میرے اندر کسی بھی احساس بلکہ کسی بھی جگمگاتے ہوئے تصور کی حیثیت سے بھی موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بغیر نہیں، اس کے مطلب یہ دین کے ساتھ ایک کھلواڑ کی گئی، تو وہ جیسے اب اس کے نتائج 200-300 سال سے سامنے آ رہے ہیں۔ تو پھر دوسرا یہ کہ انسان کی جو عرضی فطرت ہے نا، نفسی فطرت، اس میں سب سے بڑی چیز ہے پاور۔ تو پاور جس کے پاس طاقت ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب طاقت تو بادشاہوں کے پاس تھی، جاگیرداروں کے پاس تھی، تو اب یہ مذہبی آدمی جو ہے یہ تو کمزور، مظلوم، ڈیپینڈنٹ بیچارہ اس طرح بن گیا تھا۔ تو اس نے طاقت حاصل کرنے کا پہلے ذریعہ فتوے کی فارم میں دیکھا، یعنی مفتی بن کے آدمی طاقتور ہوتا ہے، ظاہر لوگ مانتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب شیخ پیر بن جاؤ۔ تو پیر کا آپ دیکھیں نا ساری اصطلاحیں، دربار، سرکار، وہ کیا وہ شاہ جی اور فلاں ڈماں، تاجدار، یہ سب بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، تو ساری اصطلاحیں جیسے پاور سے نکلی ہیں اور بادشاہت کی لغت میں سے لی گئی ہیں۔ تو ان سب چیزوں نے ہمارے اندر ایک خلا پیدا کر دیا، جس خلا میں ہم کبھی کبھی جھانک کے اپنے آپ کو تسکین دے لیتے تھے کہ ارے نہیں یہاں اللہ موجود ہے، درحال کہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اسی پھر چوتھی قسم آئی کہ ظواہر پہ اصرار، کہ ایک خاص حلیہ ہونا چاہیے، عالم کا ایک خاص حلیہ ہونا چاہیے، زاہد کا ایک خاص حلیہ ہونا چاہیے، عام دیندار مسلمان کا۔ تو وہ بھی اسی لیے تھا کہ ہمارا امتیاز باقی رہے۔ تو جب تک ہمارا طبقاتی امتیاز معاشرے کے اندر احترام کے ساتھ باقی رہے گا، اس وقت تک ہم پاور کی جنگ میں جیتنے کا امکان رکھتے ہیں۔
تو یہ سب رفتہ رفتہ بڑھتا پھر انگریز آئے، انگریز کولونیلزم پورے عالم اسلام پہ آیا، تو انہوں نے جیسے وہ ہوتا نہیں، نفسیات میں ایک مرض ہوتا ہے قاتل سے محبت، مظلوم کے اندر ظالم کو آئیڈیل بنانے کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہم پورے کے پورے اس نفسیاتی مرض میں تھے، کیونکہ انگریز نے ہمیں ہر پہلو سے بے دست و پا، حقیر اور بے آسرا کر کے دکھا دیا، اور پھر اس نے ہمیں اپنی تعریف کے مطابق ہی نہیں بلکہ انسان کے یونیورسل اخلاقی اصولوں کے سے مطابقت کی حالت میں انسانوں کی طرح رہنا سکھایا۔ تو مطلب اس نے پورا ایک سوشل نیٹ ورکنگ بھی کی ہے کہ وہ کیا ہے، یہ کیا مطلب سہولتوں کا بھی نظام چلایا، اس سے پتہ چلا کہ دنیا کا علم کیسے حاصل ہوتا ہے، دولت کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، اور مہذب ہونا یعنی کلچرڈ ہونا کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سب ہم ان سے سیکھتے رہے، اور ایسے ہی منہ زبانی کہتے رہے کہ انگریزوں سے جہاد فرض ہے، تو لیکن آئیڈیلائز انہی کو کرتے رہے۔ تو پھر اسی لیے جو ان کے بنائے ہوئے تصور کے مطابق ہمارے یہاں یا ایران میں یا عرب ممالک میں جو تعلیمی تحریکیں اٹھیں ہماری تہذیب کو ویسٹرنائز کرنے کی واضح نیت کے ساتھ، اعلان کے ساتھ، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے کامیاب ہو گئیں۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ سید کیا سر سید جو ہیں وہ کیا مصرع نہیں یاد کہ وہ گزٹ لے کے اٹھے، یعنی انگریزوں کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ لے کر اٹھے، اور انہوں نے مسلمان قوم سے لاکھوں روپے کا چندہ ایک دن میں حاصل کر لیا۔ اور دوسرا مصرع ہے، شیخ قرآن دکھاتے پھرے پیسہ نہ ملا۔ اور شیخ بیچارہ کہتا رہا کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کی نصرت کے لیے پیسہ چاہیے، دین کے اس میں چاہیے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ تو جو تحریکیں انگریزوں کی تقلید، ان کی نقل، ان جیسا بننے کی خواہش کو عمل میں لانا نسبتاً آسان بناتی ہیں، صرف وہی تحریکیں مسلم سوسائٹیز میں تعلیم کی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی اور اخلاقی سطح پہ بھی کامیاب ہوئی ہیں۔ اور جو تحریکیں جو ہیں وہ دین کو یا اللہ کو اپنا مقصود بنا کر اللہ سے تعلق کی بنیاد پر اپنی نفسیاتی اور سماجی تشکیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو زندگی کے تمام مرکزوں میں، زندگی کی بنیادی قوتوں میں جو ہے وہ حاکم کی حیثیت سے شامل کرنے کے لیے اٹھیں، وہ سرے سے ناکام ہو گئیں، یا اگر کہیں وہ بندوق وغیرہ کے ذریعے سے کامیابی حاصل بھی کی تو وہ کامیابی بہت عارضی تھی، اور اس عارضی کامیابی نے ہماری ناکامی کی عمر کو مزید بڑھا دیا، مطلب ہماری کامیابیاں بھی مضر ہوئیں۔ تو یہ سب اسباب ہیں، لیکن بھائی مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں دنیا کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا سے جاہل رہتے ہوئے اس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ اس نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا نا، چلو ٹھیک ہے دین گیا، دنیا میں کیا تیر مار لیا ہم نے؟ مطلب اس وقت 5 لاکھ علمی تھیوریز ہیں جو اپنے نتائج رکھتی ہیں، جنہوں نے گلوبل شعور کو نئے سرے سے تعمیر کیا، بلکہ شعور کو گلوبلائز کر دیا۔ اب ہر مسئلہ گلوبل ہے اور اس کا ہر حل گلوبل ہے۔
تو اس طرح کی 5 لاکھ تھیوریز ہیں، ان میں ایک مسلمانوں کی نہیں ہے۔ تو اب یہ تو ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ تو ہمارے خلاف کسی کی سازش نہیں ہے۔ آپ کے تعلیمی نظام میں جو استاد ہیں وہ جس کلاس کو پڑھا رہے ہیں اس کلاس میں داخلے کی اہلیت نہیں رکھتے، لیکن پڑھا رہے ہیں۔ تو اب خیر یہ تو ایک لمبا قصہ ہے، لیکن جو وجہ آپ نے پوچھی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے نظام تعلق کو ہیومنائز کرنے میں ناکام رہے۔ ہم اپنے دین کی اساس پر اچھا معاشرہ اور اچھا آدمی بننے کے عمل میں رکاوٹ بن گئے، یعنی ناکام رہے اس میں۔ تو اور ہم نے اچھے آدمی کا بھی جو تصور باندھا وہ جیسے بازاری تھا، اور وہ ڈسٹرکٹیو تھا، اور وہ جارحانہ تھا، وہ مبنی بر غضب اور نفرت تھا۔ تو ظاہر ہے یہی سب نتیجہ نکلنا تھا اس سے۔ جی جاوید صاحب، آپ کی اجازت سے پھر ہم آج کی نشست درخواست کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، اللہ خوش رکھے، اللہ سب کو اچھا رکھے، اور سب لوگ احتیاط بہت کریں، اور بہت جی جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔